عورت میں دو چیزوں کی کشش مرد کو پاگل پن کی حد تک دیوانہ بنا دیتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ مرد عورت کے حسن کا اسیر ہوتا ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ حسن نظر کو تو بھا سکتا ہے لیکن دل کو مسخر نہیں کر سکتا۔ ظاہری چمک دمک مرد کو کچھ وقت کے لیے تو مائل کر سکتی ہے، لیکن اسے پاگل پن کی حد تک کسی کی ذات کا قیدی نہیں بنا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے اور نفسیات بھی یہ مانتی ہے کہ مرد کو دیوانہ بنانے کے لیے کسی مادی حسن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عورت کے اندر کچھ ایسے پوشیدہ راز ہوتے ہیں جو مرد کی انا اور اس کی عقل کو پگھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ان دو غیر معمولی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کی کشش اگر کسی عورت میں ہو تو مرد دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ پہلی چیز حیا کی پر اسراریت اور لہجے کا رکھ رکھاؤ۔ پہلی چیز جو مرد کو پاگل پن کی حد تک دیوانہ بناتی ہے وہ ہے عورت کی حیا، اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کی شخصیت کی پر اسراریت۔ آج کے دور میں جہاں سب کچھ کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے، وہاں وہ عورت جو اپنی ذات کو ایک راز بنا کے رکھتی ہے مرد کے لیے سب سے بڑی کشش بن جاتی ہے۔ بانو قدسی اکثر لکھتی تھی کہ عورت کا اصل حسن اس کا وہ پردہ ہے جو وہ اپنے جذبات پر ڈال کے رکھتی ہے۔ مرد فطری طور پر ایک شکاری ہے، اسے وہ چیزیں کبھی نہیں لبھاتی جو ہر کسی کے لیے آسانی سے دستیاب ہو۔ جب ایک عورت اپنے لہجے میں ایک وقار رکھتی ہے، جب وہ ہر کسی سے کھل کر بات نہیں کرتی اور اپنے جذبات کو سستے داموں نہیں بیچتی، تو مرد کے اندر اسے پانے کی تڑپ جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی حیا اور اس کا یہ رکھ رکھاؤ مرد کے دل میں اس کے لیے ایک عزت اور خوف پیدا کرتا ہے، اسے کھو دینے کا خوف۔ مرد اس عورت کے سامنے اپنی ساری اکڑ بھول جاتا ہے جو اپنے حدود کا تعین خود کرتی ہے۔ اس کا ایک دھیما سا لہجہ، اس کی خاموشی اور اس کی نظروں کا جھکاؤ مرد کے دماغ پر ایسا زہر طاری کرتا ہے کہ وہ اس کے ایک لفظ کو سننے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کشش ہے جو وقت کے ساتھ بوڑھی نہیں ہوتی بلکہ ایک گہری ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز مرد کے مان کی حفاظت اور ذہنی سکون۔ دوسری چیز جو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ ہے مرد کی مان کی حفاظت اور اسے ایک پرسکون پناہ گاہ فراہم کرنا۔ دنیا مرد کو ایک سخت چٹان سمجھتی ہے، لیکن اندر سے وہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے جسے سراہے جانے کی، محبت کی اور عزت کی بھوک ہوتی ہے۔ جو عورت مرد کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تم میرے لیے اہم ہو، جو اس کے مردانہ مان کو ٹھیس نہیں پہنچاتی بلکہ اس کا بھرم رکھتی ہے، وہ مرد کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ جب مرد باہر کی دنیا کی جنگوں سے، لوگوں کے طعنوں سے اور زندگی کی دوڑ سے تھک کر چور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں اسے جج نہ کیا جائے، جہاں اسے اپنی کمزوریاں چھپانی نہ پڑے۔ اگر ایک عورت اسے وہ ذہنی سکون دے دے جہاں وہ آ کر اپنے دل کا حال کہہ سکے، جہاں اس کی بات کو غور سے سنا جائے اور اسے یہ یقین دلایا جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تو یقین مانیے مرد اس عورت کے لیے اپنی جان بھی وارنے سے دریغ نہیں کرتا۔ مرد خوبصورت چہروں کو بھول سکتا ہے لیکن وہ اس لمس، اس مخلص مسکراہٹ کو کبھی نہیں بھول سکتا جس نے اس کی روح کو سکون دیا ہو۔ یہ وہ پاگل پن ہے جہاں مرد دنیا کی ہر آسائش کو چھوڑ کر اسی ایک عورت کی آغوش میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور سننے والوں، عورت کا اصل جادو اس کے جسم یا لباس میں نہیں بلکہ اس کی روح کی پاکیزگی، اس کی حیا اور اس کے رویے کی مٹھاس میں ہے۔ جب یہ دو چیزیں یعنی شخصیت کا وقار اور مرد کو سکون دینے کا ہنر
ایک عورت میں جمع ہو جائے تو وہ کسی بھی مرد کے دل کی ملکہ بن سکتی ہے۔ محبت شکل دیکھ کر شروع ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ پاگل پن اور دیوانگی تب بنتی ہے جب روح سے روح کا رابطہ ہو۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ کی نظر میں مرد کو عورت کی کون سی عادت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔